واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 290 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ جاسوسوں کی مستند رپورٹوں کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھتا تھا، اس کے بجائے وہ دشمن کو آگے آنے کی مہلت دیتا تھا۔ چنانچہ اس نے حسن بن عبداللہ سے کہا کہ وہ کچھ اور جاسوس دشمن کے علاقے میں بھیج دے جو بہت جلدی معلومات حاصل کر کے بھیجیں۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ اور ضروری انتظامات کیے۔ اس نے اپنی مرکزی کمان سے کہا کہ وہ حملہ نہیں کرے گا بلکہ دشمن کو حملے کی مہلت دے گا تاکہ وہ اپنے اڈے سے دور نکل آئے۔ ان ہدایات کے بعد وہ دور دور کی زمین کا جائزہ لینے نکلا جہاں اسے دشمن کو لڑانا تھا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں دوسرے واقعے کی جانب۔ ذکر اس سپاہی کا ہو رہا تھا جو میدان جنگ سے بھاگ کر موصل کی سمت جا رہا تھا۔ وہ موصل یعنی سیف الدین غازی کی فوج کا سپاہی تھا۔ اس فوج کا بہت سارا حصہ تو اجتماعی طور پر پسپا ہوا تھا۔ جو سپاہی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تھے وہ بکھر کر اکیلے اکیلے بھاگے تھے۔ یہ سپاہی اکیلے بھاگنے والوں میں سے تھا۔ ناظرین، وہ پریشانی کے عالم میں تھا۔ اس نے ایک جگہ گھوڑا روکا، نماز پڑھی اور دعا کرتے رو پڑا۔ پھر وہ اٹھا نہیں، سر ہاتھوں میں لے کر بیٹھا رہا۔ ایک گھڑ سوار اس کے قریب جا رکا۔ سپاہی عالم خیال میں ایسا مہو تھا کہ گھوڑے کے قدموں کی آہٹ بھی اسے بیدار نہ کر سکی۔ ناظرین، سوار گھوڑے سے اترا اور سپاہی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تب اس نے بدک کر اوپر دیکھا۔ یہ تو میں بتا سکتا ہوں کہ تم میدان جنگ سے پسپا ہو کر آئے ہو، سوار نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن تم اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ اگر زخمی ہو تو میں کچھ مدد کروں؟ میرے جسم پر کوئی زخم نہیں، سپاہی نے جواب دیا اور دل پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میرے دل میں گہرا زخم آیا ہے۔ یہ گھڑ سوار جو اس کے پاس آ بیٹھا تھا سلطان ایوبی کے ان جاسوسوں میں تھا جنہیں دشمن کی پسپائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن کے علاقوں میں جانے کو بھیجا گیا تھا۔ اس کا نام داؤد تھا۔ ناظرین، ٹریننگ کے مطابق وہ اس سپاہی کا غور سے جائزہ لے رہا تھا، اسے وہ استعمال کر سکتا تھا۔ اپنی ذہانت سے وہ سمجھ گیا کہ یہ سپاہی جذباتی لحاظ سے اکھڑا ہوا ہے اور یہ شکست کی دہشت کا اثر ہے۔ اس نے سپاہی کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ سپاہی کے دل میں جو غبار تھا وہ باہر آ گیا۔ سپاہ گری میرا خاندانی پیشہ ہے، سپاہی نے کہا۔ میرا باپ سپاہی تھا، دادا بھی سپاہی تھا۔ سپاہ گری ہمارا ذریعہ معاش بھی ہے اور ہماری روح کی غذا بھی۔ میں اللہ کا سپاہی ہوں، اپنے مذہب اور اپنی قوم کے لیے لڑتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ صلیبی ہمارے مذہب کے بدترین دشمن ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا قبلہ اول صلیبیوں کے قبضے میں ہے۔ میرے باپ نے مجھے دوستی اور دشمنی کی تاریخ زبانی سنائی تھی۔ میں اسلامی جذبے سے فوج میں شامل ہوا تھا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، ہمیں بتایا جانے لگا کہ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کا دوست ہے اور بدکار آدمی ہے۔ اس سے پہلے ہم سنتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کے خلاف لڑ رہا ہے اور صلیبی اس سے ڈرتے ہیں اور وہ صلیبیوں سے قبلہ اول آزاد کرائے۔ ہماری فوج کے امام نے بھی ہمیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف بہت بری بری باتیں بتائیں۔ ہم اپنی ریاست کے والی سیف الدین غازی کو سچا سمجھتے رہے۔ ایک روز ہماری فوج کو کوچ کا حکم ملا۔ ہم ادھر آئے تو جنگ ہوئی۔ جنگ کے دوران ہمیں پتہ چلا کہ ہم مسلمان فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی فوج تھی۔ اس فوج کے سپاہی نعرے لگا رہے تھے کہ حق کے خلاف نہ لڑو مسلمانوں، تمہارے دشمن صلیبی ہیں، ہم نہیں، ہمارا ساتھ دو، قبلہ اول کو آزاد کراؤ، عیاش حکمرانوں کے لیے نہ لڑو۔ میں نے اس فوج کے جھنڈے دیکھے جن پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ میرے دوست، میں نے ان سپاہیوں کو جس طرح لڑتے دیکھا، اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ تیر کدھر سے آ رہے ہیں اور شعلے کہاں سے اٹھ رہے ہیں۔ ایک جگہ چٹان پھٹی ہوئی تھی، میرے دل پر موت کا نہیں خدا کا خوف ایسا طاری ہوا کہ میرے بازوؤں میں طاقت نہ رہی کہ تلوار کا وزن اٹھا سکے، گھوڑے کی باگیں کھینچنے کی ہمت نہ رہی۔ میں نے گھوڑا پھٹی ہوئی چٹان کے اندر کر لیا۔ میں بزدل نہیں ہوں مگر میرا ساتھ
سارا جسم کانپ رہا تھا، باہر تلواریں ٹکرا رہی تھی، گھوڑوں کا شور تھا اور مجھے نعرے سنائی دے رہے تھے، رمضان شریف میں بھائیوں کے خلاف نہ لڑو۔ مجھے یاد آیا کہ ہمیں حکم ملا تھا کہ جنگ میں روزے معاف ہوتے ہیں۔ مجھے پتا چلا کہ صلاح الدین ایوبی کے سپاہی روزے سے تھے۔ میں اس وقت تک ان میں سے 3 سپاہیوں کو قتل کر چکا تھا، ان کا خون میری تلوار پر جم گیا تھا۔ سپاہی اپنی تلوار پر خون دیکھ کر خوش ہوا کرتا ہے، مگر میں اپنی تلوار کو دیکھنے سے گھبرا رہا تھا، کیونکہ میری تلوار کے ساتھ میرے بھائیوں کا خون تھا۔ مجھ میں اب وہاں سے نکلنے اور لڑنے کی ہمت نہیں تھی، میں وہیں دبکا رہا۔ صلاح الدین ایوبی کے ایک سوار نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے للکارا، اس نے برچھی مجھ پر سیدھی کی۔ میں نے خون آلود تلوار اس کے گھوڑے کے قدموں میں پھینک دی اور کہا، میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں، نہیں لڑوں گا۔ گھمسان کی جنگ کچھ دور تھی، یہ سوار چھاپا مار تھا اور چھپے ہوئے سپاہیوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ آگے آ گیا اور مجھ سے پوچھا، تمہیں احساس ہو گیا ہے کہ تم خدا کے سچے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہو؟ میں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور کہا کہ یہ گناہ مجھ سے کرایا گیا ہے، مجھے گمراہ کیا گیا ہے۔ اس نے مجھ سے برچھی لے لی، تلوار تو میں پہلے ہی پھینک چکا تھا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، خدا سے اپنے گناہ کی بخشش مانگو اور ادھر کو نکل جاؤ، پیچھے نہ دیکھنا، میں اللہ کے حکم سے تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ محفوظ راستہ تھا، میں میدان جنگ سے دور نکل آیا۔ رات میں ایک جگہ رکا اور سو گیا۔ خواب میں مجھے وہ 3 سپاہی نظر آئے جنہیں میں نے جنگ میں قتل کیا تھا، ان کے جسموں سے خون بہہ رہا تھا، وہ میرے ارد گرد آہستہ آہستہ گھوم رہے تھے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، وہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، خاموش تھے، لیکن میرے دل پر ایسا خوف طاری ہو رہا تھا جس سے جسم میں جان نکلتی جا رہی تھی۔ میں نے بچوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ اتنی ٹھنڈی رات میں بھی میرے جسم سے پسینہ پھوٹ رہا تھا، خوف سے مرا جا رہا تھا۔ میں نفل پڑھنے لگا اور روتا رہا۔ میں 3-4 دنوں سے بھٹک رہا ہوں، رات کو میں سو نہیں سکتا، دن کو کہیں چین نہیں آتا۔ رات کو خواب میں ان 3 سپاہیوں کو دیکھتا ہوں جو میری تلوار سے قتل ہوئے، اور دن کے وقت ان ویرانوں میں وہ مجھے اپنے ارد گرد گھومتے محسوس ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ اگر وہ سوار جس نے مجھے چٹان میں چھپا ہوا دیکھ لیا تھا مجھے قتل کر دیتا تو اچھا ہوتا، اس نے میری جان بخشی کر کے مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اپنے آپ کو ختم کر لیتا۔ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مجاہدوں کو قتل کیا ہے، تم زندہ رہو گے۔ داؤد نے اس سے کہا، یہ خدا کی رضا ہے کہ تم مرو گے نہیں، میدان جنگ سے تم زندہ نکل آئے ہو، تمہارے پاس خودکشی کرنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے تم سے کوئی نیکی کا کام کرانے کے لیے زندہ رکھا ہے، خدا نے تمہیں موقع دیا ہے کہ گناہ کا کفارہ ادا کر دو۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی کے متعلق مجھے جو بری بری باتیں بتائی گئی تھیں وہ سچی ہیں یا جھوٹی؟ بالکل جھوٹی، داؤد نے جواب دیا۔ بات صرف یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کو یہاں سے نکال کر خدا کی حکمرانی قائم کرنا چاہتا ہے، اور سیف الدین اور اس کے دوست اپنی اپنی بادشاہی کے خواہش مند ہیں۔ انہوں نے صلیب کے پجاریوں کے ساتھ گہری دوستی کر لی ہے اور ان کی مدد سے یہ سب صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ داؤد نے اسے پوری تفصیل سے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی کیا ہے اور کیا ارادے رکھتا ہے۔ موصل کے حکمران سیف الدین کے متعلق اسے بتایا کہ وہ اتنا عیاش ہے کہ میدان جنگ میں بھی عیاشی کا سامان ساتھ لے گیا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں صلاح الدین ایوبی کے ان 3 سپاہیوں کو خون کا خراج کس طرح ادا کر سکتا ہوں؟ سپاہی نے داؤد سے پوچھا، اگر یہ بوجھ میرے دل سے نہ اترا تو میں بہت بری موت مروں گا، اگر مجھے کہو تو میں والی موصل سیف الدین کو قتل کر دوں۔ ایسی بھی کوئی ضرورت نہیں، داؤد نے کہا، تم پسند کرو گے کہ میں تمہارے ساتھ چلوں؟ تم کون ہو؟ سپاہی نے پوچھا، میں نے تو یہ تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں سے آئے ہو، کہاں
جا رہے ہو؟ میرا نام حارث ہے، میں موصل جا رہا ہوں۔ داؤد نے جھوٹ بولا، وہیں کا رہنے والا ہوں، جنگ کی وجہ سے میں راستے سے دور جا رہا ہوں۔ اگر تمہارا گاؤں راستے میں پڑتا ہے تو وہاں رکوں گا، میرا گاؤں دور نہیں۔ سپاہی حارث نے کہا، تم میرے گھر نہیں رکو گے تو زبردستی روکوں گا، تم نے میری زخمی روح کو سکون دیا ہے، میں نے اتنی اچھی باتیں کبھی نہیں سنی تھی، میں گھر ہی جاؤں گا، موصل کی فوج میں اب کبھی نہیں جاؤں گا، مجھے امید ہے کہ تم مجھے نجات کا راستہ دکھا سکو گے۔ ناظرین اب چلتے ہیں والی موصل سیف الدین کی جانب۔ والی موصل سیف الدین غازی بوڑھے کے کچے سے مکان پر فرش پر گہری نیند سویا ہوا تھا، وہ کئی راتیں جاگا تھا، آج رات وہ اتنی گہری نیند سویا کہ مکان کے باہر والے دروازے پر دستک ہوئی تو اس کی آنکھ نہ کھلی۔ رات آدھی گزر گئی تھی، سفید ریش بوڑھے کی آنکھ کھل گئی، اس کی بیٹی اور بہو بھی جاگ اٹھی۔ بوڑھے نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا بھگایا ہوا موصل کا کوئی اور کماندار یا سپاہی آیا ہے، راستے میں گھر نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر دو گھوڑے کھڑے تھے، سوار اتر آئے تھے۔ حارث نے سلام کیا تو بوڑھا اس کے ساتھ لپٹ گیا، مگر اس نے محبت کی بے تابی کا اظہار الفاظ میں نہ کیا۔ میرے عزیز بیٹے، مجھے خوشی ہے کہ حرام موت سے بچ آئے ہو، ورنہ جب تک میں زندہ رہتا لوگوں سے یہی سنتا رہتا کہ تمہارا بیٹا اسلامی فوج کے خلاف لڑا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ داؤد کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ داؤد کچھ کہنے لگا تھا کہ بوڑھے نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی، پھر سرگوشی میں کہا، تمہارا بادشاہ اور سالار اعلیٰ سیف الدین غازی اندر سویا ہوا ہے، گھوڑے خاموشی سے دوسری طرف لے جا کر باندھ دو اور اندر آ جا۔ سیف الدین غازی، حارث نے حیرت سے کہا، یہاں کیسے آ گیا ہے؟ شکست کھا کر بوڑھے نے سرگوشی میں جواب دیا، اندر چلو۔ گھوڑے دوسری طرف سے اندر لے جا کر باندھ دیے گئے۔ داؤد اور حارث کو بوڑھا اندر لے گیا۔ حارث ہی اس کا وہ سپاہی بیٹا تھا جس کے متعلق اس نے سیف الدین کو بتایا تھا۔ ناظرین، حارث داؤد کو اسی کمرے میں لے گیا جہاں اس کی بیوی اور جوان بہن تھی۔ اس نے باپ سے کہا کہ اس کا نام داؤد ہے، اس سے بہتر اور کوئی دوست نہیں ہو سکتا، کیا تم بھی بھاگ کر آئے ہو؟ بوڑھے نے داؤد سے پوچھا، میں فوجی نہیں ہوں، داؤد نے جواب دیا، موصل جا رہا ہوں، جنگ نے مجھے راستے سے ہٹا دیا تھا، حارث مل گیا تو میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ والی موصل ہمارے گھر میں کیسے آیا ہے؟ حارث نے اپنے باپ سے پوچھا۔ سفید ریش باپ نے اسے بتایا کہ وہ کس طرح آیا ہے، ساری کہانی سنا دی۔ آج ہی رات آیا ہے، اس نے کہا۔ اس کے ساتھ ایک نائب سالار اور کماندار تھا، ان دونوں کو اس نے کہیں بھیج دیا ہے۔ میرے کانوں میں اس کے یہ الفاظ پڑے تھے کہ فوج کو یکجا کرو اور مجھے بتاؤ کہ میں موصل آ جاؤں یا ابھی چھپا رہوں۔ میں اس وقت دروازے کے قریب تھا، ابھی تو وہ اتنا ڈرا ہوا ہے کہ مجھے کہتا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دوں کہ یہ یہاں ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا، میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ اس کا ارادہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے کا ضرور ہے۔ اپنے کماندار کو اس نے موصل کی بجائے کسی اور طرف بھیجا ہے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 291 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔